السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں کل کی طرح آج بھی ایک بہترین واقعہ لے کر آیا ہوں۔ ایک بچہ اور بچی، بھائی اور بہن کا ایک ایسی کہانی، ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ کا دل جھنجھوڑ جائے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ اس واقعہ کو سن کر آپ اشک بار ہو جائیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک 6 سال کا بھائی اور ایک 4 سال کی بہن دونوں ساتھ جاتی ہے۔ بھائی آگے ہے، بہن پیچھے ہے۔ کبھی دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی چھوٹی بہن 4 سال کی بہن اپنی چھوٹے قدم اٹھانے کی وجہ سے کبھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھائی تھوڑا آگے چلا گیا، تھوڑے دور پہ چلا گیا، بہن پیچھے رہ گئی۔ جب بھائی تھوڑے دور پر گیا اور جا کر دیکھنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو چھوٹی بہن 4 سال کی نظر کے سامنے نہیں ہے، چھوٹی بہن غائب ہے۔ بھائی پریشان ہو کر پیچھے مڑتا ہے، الٹے قدم آتا ہے، بہن کی تلاش میں لگتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک دکان کے پاس اس کی بہن کھڑی ہے۔ وہ 4 سال کی منی سی بچی، 4 سال کی معصوم سی بچی ایک دکان کے سامنے کھڑی ہے اور باہر سے شیشے کے ذریعے دکان کے اندر کسی چیز کو جھانک رہی ہے، تاک رہی ہے، بڑے شوق سے، بڑے غور سے اور بہت فکر کے ساتھ جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ بھائی پیچھے سے جاتا ہے اور اس کے پاس کھڑے ہوتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ میری بہن ایک کھلونے کو دیکھ رہی ہے، ایک گڑیا کو دیکھ رہی ہے۔ 4 سال کی بچی، 4 سال کی بہن، اس کے دل میں ارادہ ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس گڑیا کو خرید لیتی۔ تو میرے بھائی غور سے دیکھنا، وہ بھائی کہتا ہے کہ بہن تم کیا چاہتی ہو؟ نہ میں وہ گڑیا لینا چاہتی ہوں، وہ گڑیا جو ہے مجھے چاہیے۔ بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم یہیں پہ رہو۔ وہ بھائی دکان کا دروازہ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد بڑے ذمہ داری انداز میں جاتا ہے۔ بڑے بھائی ہونے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس انداز کے ساتھ جاتا ہے اور جا کر دکان سے اس گڑیا کو اٹھاتا ہے، اس کھلونے کو اٹھاتا ہے، لا کر بہن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ بہن کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، بہن بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بہن خوشی کی جو ہے خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں بہن کی آنکھوں سے۔ میرے بھائیوں، یہ ماجرا دکاندار دیکھ رہا تھا۔ دکان میں بیٹھا ہوا وہ شخص، دکان کا مالک جو دکان میں موجود تھا، وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، بڑے حیرت کے مارے دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی بچی جو ابھی 4 سال کی ہے، اس نے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، اپنے تمنا کو پیش کیا، اپنے آرزو کو اپنے بھائی کے سامنے رکھا، اور وہ بھائی بھی زیادہ بڑا نہیں ہے، 6 سال کا بھائی ہے، اور اس بھائی نے اپنے بہن کے اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بہن کے اس آرزو کو پورا کرنے کے لیے کیسے انداز میں دکان کے اندر جاتا ہے اور بہن کی اس آرزو کو پورا کرتا ہے۔ مالک یہ سارا ماجرا دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھائی مالک سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار کہتے ہیں کیا تم قیمت دے پاؤ گے؟ بھائی کہتا ہے کہ ہاں میں دے پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں نکالو۔ تو اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد چھوٹی چھوٹی سیپیاں نکالتا ہے، نکال کر جو عام طور پر ندی وغیرہ کے کنارے پر پڑی رہتی ہے، اپنے جیب میں ہاتھ بھر کر اتنا نکالتا ہے، نکال کر دکان والوں کے پاس رکھ دیتا ہے۔ چھوٹا بچہ 6 سال کا، جس کو معلوم نہیں ہے کہ پیسہ کیا چیز ہوتی ہے، پیسے کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس نے اسی کو پیسہ سمجھ رکھا ہے اور اپنی بہن کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کس انداز سے پیش آتا ہے۔ میرے بھائی دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں، اس کو لے لو۔ تو دکاندار وہ مالک اس کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، بڑے تعجب سے دیکھتا ہے،
تو یہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کیا قیمت اور بھی زیادہ لگے گی؟ اس میں کیا اس کی قیمت پوری نہیں ہوئی؟ دکاندار کہتا ہے، مالک کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے قیمت سے زیادہ ادا کیا ہے۔ تو اس نے اس میں سے 4 سیپیاں لے لی اور سارے کے سارے واپس کر دیے، سارے کے سارے واپس کر دیے۔ میرے بھائی، وہ چلا جاتا ہے۔ دکان میں بیٹھا شخص، یعنی جو دکان کو چلانے والا ہوتا ہے، اس نے مالک سے کہا کہ آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماجرا کیا ہے؟ آپ نے سیپی کے بدلے میں گڑیا کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب اس بھائی کے اندر بہن کے ارادے کو پورا کرنے کا جذبہ دیکھا تو میرے دل کے دنیا بدل گئی، میرے دل کا کایا پلٹ گیا۔ مجھے پریشان کر دیا وہ انداز کہ ایک 6 سالہ بھائی اپنی 4 سالہ بہن کے آرزو کو کس طرح پورا کرتا ہے، کیسے ذمہ دارانہ انداز میں دکان کے اندر آتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے۔ اور سنو، میں نے اس کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ اگر میں اس کے دل کو خوش نہیں کرتا، اگر میں اس کو واپس کر دیتا، تو وہ جس ارادے سے دکان کی طرف بڑھا تھا، جس ارادے سے اپنے بہن کے دل کو خوش کرانے کے لیے آگے بڑھا تھا، شاید اس کی بہن خوش نہیں ہو پاتی۔ آج میں نے اس کے دل کو خوش کرا دیا، جب وہ کل بڑا ہوگا تو شاید اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ کسی کے دل کو خوش کرانے کے لیے کبھی کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ ایک ایسا ہے، ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق لینا ہے، اس واقعہ سے ہمیں اپنے زندگی کے کائے کو بدلنا ہے، اپنے زندگی کے موڑ کو بدلنا ہے کہ انسان کی بھلائی کرنی چاہیے۔ ہر بھلائی میں تمہارا فائدہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، کبھی بھلائی میں اپنا نقصان کرنا پڑتا ہے۔